مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے، جو چیز ضروری ہے، وہ کلمہ شہادت کا پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ انسان گواہی دے کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، تو اکیلا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ داتا، دستگیر، گنج بخش، رج بخش، یہ ساری کی ساری صفتیں جو ہیں یہ تیرے لیے خاص ہیں، کسی انسان کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور دوسری گواہی انسان دیتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تیرے آخری پیغمبر اور رسول ہے۔ اس کے بعد انسان ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر انسان مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہمیں لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملاتا کہ اللہ ہمیں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دے کہ جس کے اوپر ہم تیری توحید کو بلند کریں گے، تیرے کلمے کو بلند کریں گے، جہاں پہ تیرا نام ہوگا اور تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوگا۔ اس چیز کا جھنڈا ہم نے اس ملک کے اندر لگانا تھا، اور بدقسمتی سے ہم جو اصل خرید ہے وہ نہیں سکھا رہے، جو مین مقصد ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور اپنی رسموں کی طرف ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا۔ تو وہ جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جتنے بھی آسمان میں ستارے ہیں ان ستاروں کا وہ مالک ہے، ان سیاروں کا وہ مالک ہے، اور اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا وہ مالک ہے۔ اور وہ رب خود کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اللہ جو جلال فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا ہی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے۔ وہ اللہ ذوالجلال اکیلا ہے، اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں شخص کو بھی اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اگر کھڑا کر لیا جائے، فلاں شخص اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اس کو لایا جائے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن میں اس بات کو بھی واضح کر کے فرما دیتے ہیں ارونی ماذا خلقتم من الارض۔ اس آسمان کو بھی چھوڑ دو، آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو،
اللہ سبحانہ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس زمین کی بات کر لو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جن کو تم اللہ ذوالجلال کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو اللہ ذوالجلال کے علاوہ تم نے داتا اور دستگیر مانا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ تم نے جن کو بڑا کرنے والا اور بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں مانا ہوا ہے، اس زمین کے اندر بتاؤ کہ کوئی ایک چیز بھی انہوں نے پیدا کی ہے؟ عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے کہ رب وہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ سیاہ رات کے اندر، سیاہ پہاڑی کے نیچے، سیاہ چوٹی کو اگر کوئی رزق دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں رزق دینے والا بھی میں ہوں اور طاقتوں کا مالک بھی میں ہوں۔ میں اريد منهم الرزق ولا اريد ان يطعمون، میں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں پلاتا ہوں، یہ میری مرضی۔ اور اللہ ذوالجلال کے اس کی مرضی ہی پوری دنیا پہ چلتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی پتہ بھی ہلتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی اجازت سے ہی ہل رہا ہے، رب کی مرضی سے ہل رہا ہے۔ یاد رکھے اگر توحید کو خالص کرنا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال کے ساتھ مخلص ہو جائے، اور اگر مخلص ہو جائیں گے تو پھر اللہ ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں آئیں۔ اور جو لوگ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں قیامت کے دن، یہی لوگ ان کو اللہ ذوالجلال کہیں گے کہ یہ جو تمہارے بڑے بڑے بزرگ ہیں جن کو تم نے بڑا کرنے والا سمجھا ہوا ہے، جن کو تم نے بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں مانا ہوا ہے، آج بلاؤ ان کو کہ تمہیں بچا لے۔ کون بچا سکتا ہے؟ یہ سارے بابے، یہ سارے کرنے والے، یہ ساری سرکاریں اس وقت اپنی زبان سے انکار کر دیں اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے بارے میں کیا کیا کہانیاں گڑھ رکھی ہیں اور کس طرح کے من گھڑت قصے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اور اس گمراہی کی طرف، شرک کے اڈوں کی طرف بلایا۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر توحید کو خالص کریں۔ اگر دل کے اندر توحید نہیں ہے تو انسان چاہے مکہ کے اندر بھی مر جائے تو پھر بھی ایسے انسان کی اللہ ذوالجلال کو ضرورت ہی نہیں۔ تو ابو لہب مکہ کے اندر بنا، اس کے پاس کیا تھا؟ صرف توحید نہیں تھی، توحید کی دولت نہیں تھی اس کے پاس۔ اور عبداللہ بن ابی مدینہ کے اندر بنا، منافقوں کا سردار ہے، تو کیا بخشش ہوئی؟ تو جب تک دل کے اندر توحید نہ ہو، انسان اللہ ذوالجلال کے ساتھ مخلص نہ ہو اور یہ کہے کہ رب کے ساتھ بھی تعلق بنایا ہوا ہے اور دنیا کے جو داتے دستگیر ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق بنایا ہوا ہے، ہمارے اوپر تو بڑا کرم ہے، ہمارے گھر کے اوپر تو بڑی رحمتیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ اللہ
دو لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو لانا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ شرک ہے کہ جو انسان یہ کہہ دے کہ یہ پوری دنیا اور ساتوں زمینیں اور آسمان، دریا، سورج، چاند، ستارے اور پوری کائنات کے انسان اور جن میرے روز کی تعریفیں لکھنی شروع کر دے تو تعریفیں لکھ نہیں سکتے۔ اس بات کو یاد رکھو کہ یہ تعریف جو ہے یہ صرف اللہ جلال کی شان کے گھر، کسی داتا و دستگیر کی اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف اللہ ذوالجلال کی شان ہے، اللہ ذوالجلال کی عظمت ہے جو اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے۔ اور آج کا یہ بڑے سے بڑے پروفیسر اور ملا حضرات اپنی زبانوں سے اس طرح کے کفر جو بکتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے مائیں پکڑے جائیں گے۔ قرآن کے اندر تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی ان سے کہہ دو اگر دنیا کے اندر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں اور اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کی اگر کلمے بنا لی جائیں تو یہ ساتوں سمندر ان کی سیاہی ختم ہو جائے اور ان کی کلمے گھس کر ختم ہو جائیں اور یہ اللہ ذوالجلال کے کلمات لکھنے شروع کر دے تو یہ سارے سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، کلمے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ ذوالجلال کے کلمات ختم نہیں۔ تو آج کا انسان اللہ کے مقابلے میں کسی بابے کو لے کے آتا ہے، کسی کرنے والے کو لے کے آتا ہے، کسی ایسے انسان کو جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے اس کو لے کے آتا ہے۔ کسی کی قبر پہ لوگ ڈھول بجاتے ہوئے نظر آتے اور کسی سے مانگتے ہوئے نظر آتے۔ یاد رکھیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے کسی سوال کو کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور شخص اپنی زبان سے اس طرح کا کفر کرتا ہے اور کہتا ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، پہاڑ، ساری چیزیں مل کر میرے غوث کے سامنے ایسے ہیں جیسے رائی کا ایک دانہ۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑا بھی کفر بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کسی انسان سے مانگ رہا ہے، وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ادنا سا انسان، اور بولنے والا اپنی زبان سے ہچکچاتا بھی نہیں ہے اور اپنی زبان سے اس طرح کے کفر بکتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور غوث ہے وہ دینے والا ہے۔ ایسی بدعات سے، ایسے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو جاتا، اللہ کی توحید کو خالص نہیں کر لیتا، اس وقت تک سچا مومن نہیں بن سکتا۔
اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو لانا چاہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہی ظالم ہے جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی قدر کو جانا ہی نہیں، رب کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ رب کس ہستی کا نام ہے ان لوگوں نے رب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے رب کون ہے، اس بات کو آج پہچانے سمجھے کہ رب کون سی ذات ہے، وہ کون سی ہستی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، رب جو رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور رات کے بعد دن کو پھر نکالتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور صبح ہوتے ہی وہ سورج کو نکال دیتا ہے، چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے سورج گم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ ذوالجلال چاند کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، چاند رات کو نکلتا ہے اور پوری رات چمکتا دکھتا ہے۔ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہی تو وہ رب ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور یہ پوری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے حکم سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پارٹنر بنا دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کرنے والا سمجھتے ہیں، داتا و دستگیر رنج بخش اور بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں ما یملکون من قطمیر، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ لوگ جو مردوں کو پکارتے ہیں، ان مردوں سے مانگتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ تو اس کے برابر بھی نہیں۔ وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے انسان کی اوقات ہی کیا ہے۔ وہ رب خود کہتا ہے کہ انسان کھجور کے اوپر جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے چھلکے کے برابر بھی نہیں۔ لوگ کس طرح کے کفر دل کے اندر پال کے رکھے، اور رب کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں کہ رب دے سکتا ہے تو یہ کرنے والا بھی دے سکتا ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس کے پاس جائیں تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہ شان تو اللہ ذوالجلال کی لائق ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، جن مردوں کو تم پکارتے ہو، ان سے مانگتے ہو کہ یہ مردہ جو قبر کے اندر پڑا ہے یہ ہمارے سوال پورے کر سکتا ہے، ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے، یہ انسان مردہ ہے، ہمارے کام کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، تم ان مردوں کو پکارتے ہو، ان کو سنانا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اللہ کا قرآن کہے کہ یہ مردے پکار کو نہیں سن سکتے،
سکتے. اور آج کا مسلمان قبر پہ جا کے موم بتیاں جلائے، اگربتیاں جلاتا ہے اور دھول پھینکتا ہوا نظر آتا ہے اور بڑی بڑی التجائیں اور سماتا ہوا نظر آتا ہے قبر والے سے، یاد رکھے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ اس کو سنا سکتے ہیں. وہ تو دنیا کے اندر خود پیدا کیا گیا تھا، اللہ ذوالجلال کی مرضی سے آیا تھا اور رب کی مرضی سے اس دنیا سے چلا گیا. اور تو اللہ کے مقابلے میں اس سے مانگتے ہو جو خود اس دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں آیا، رب کی مرضی سے آیا اور اس کی مرضی سے ہی چلا گیا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر یہ تمہاری پکار کو سن لے، پہلی بات تو اللہ ذوالجلال نے کلیئر کر دی ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، اور اگر یہ سن بھی لیں تو تمہاری کسی پکار کا یہ جواب نہیں دے سکتے. وہ تو خود اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے رہے ہیں. دنیا کے اندر جو انہوں نے اعمال کمائے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ خود چلا رہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشِرْكِكُمْ، یہ دنیا کے اندر جو تم نے کہانیاں کس سے کھڑے ہوئے اور یہ دنیا کے اندر جو تم نے بزرگ اور کرنی والے بنائے ہوئے، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے یہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے تو یہ کام کیے ہی نہیں ہیں. یہ جو قصے کہانیاں یہ بتا رہے ہیں ان کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ بِمِثْلِ خَبِيرٍ، اور جس طرح کی خبریں اللہ ذوالجلال تمہیں دے رہا ہے شاید تمہیں کہیں اور کوئی اور نہ دے. اللہ سے بڑھ کے کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، آپ کے سوال کو پورا کرنے والا نہیں ہے. اللہ ذوالجلال جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس دنیا کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، وہی دینے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یاد رکھو لوگوں یہ پوری کی پوری کائنات محتاج ہے، یہ پوری کی پوری کائنات اللہ ذوالجلال کی فقیر ہے، اور اللہ ذوالجلال اکیلا ہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے اور ساری کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا مالک جو ہے، رازق جو ہے. اگر انسان توحید کو خالص کر لے تو یاد رکھے اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن اس طرح جڑ جائے گا. ابھی زبان پہ سوال آئے کہ نہیں اللہ ذوالجلال آپ کو پہلے وہ بتا دے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر توحید آ جائے، توحید کو سیکھ لیں. اللہ ذوالجلال تو اپنے قرآن میں توحید سکھا رہے ہیں. سورۃ الاخلاص آج چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی اپنی اولادوں کو یاد کروائیں اور سکھائیں. اللہ ذوالجلال اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد. اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا نبی ان کو بتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے. اور یہ صفت اللہ ذوالجلال کو اتنی پیاری ہے کہ جب کوئی اس توحید کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو پھر وہ عطا بھی کرتا ہے. ایک شخص مسجد نبوی کے اندر دعا مانگ رہا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہتے ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کی اس توحید سے اللہ کو پکار رہا تھا۔ اللہ ذوالجلال کو اس کی یہ توحید بڑی پیاری لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ ذوالجلال کی توحید کو خالص کرتے ہوئے مانگا ہے، اس نے جو بھی مانگا ہے اللہ ذوالجلال اس کو ضرور عطا کرے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا ہوا ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، وہ یکتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال کے ساتھ خالص ہو جائے، اپنے آپ کو رب کے ساتھ مخلص کر لیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو تو پھر اللہ کے ساتھ خالص ہونا پڑے گا۔ پھر ان داتا و دستگیر جو دنیا کے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان درباری ملاؤں کی باتوں پہ آنا نہیں پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا، تو پھر اللہ کی توحید خالص ہو سکتی ہے، آپ کا ایمان بن سکتا ہے، پکے اور سچے آپ مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کو خود فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کس طرح مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے، وہ اپنی شان اور عظمت کے مطابق عرش پر فائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر باتیں کی، رب سے مل کر، اللہ ذوالجلال نے گلے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کی۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور یہ باتیں کون پھیلاتے ہیں؟ یہ جو درباری لوگوں کو دین سے گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال سے دوری کا باعث انسان اسی وجہ سے بنتا ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں نہ سمجھے اور ان بابوں کی ان کے پیچھے لگ جائے تو کہے کہ یہ ہی سب کچھ کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا، آپ دنیا کے کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اللہ کے ساتھ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات ہوئی ہے؟ رب کو اللہ کے رسول نے دیکھا ہے؟ دنیا کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ جو کھانے والے لوگ ہیں وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ واقعی ایسا ہے۔ یاد رکھے بات تو وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا هل رأيت ربك؟ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور النور، میرے صحابہ اللہ ذوالجلال جو ایک نور ہے وہ تو ایسا سراپا نور ہے کہ کائنات کی کسی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کو دیکھ لے، اللہ ذوالجلال کو وہ پہچان سکے۔ رب تعالیٰ کی اللہ ذوالجلال کو دیکھ لے کسی انسان کی آنکھ کے اندر وہ طاقت ہے، اور یہی وجہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجاب النور، آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال کے سامنے نور کے پردے، اور یاد رکھیں اگر اللہ ذوالجلال کو نور کے پردے ہٹا دے اور اس کی نظر اس پوری کائنات کی
ہر چیز پر جہاں تک اس کی نظر پڑے گی اس دنیا کے اندر ہر وہ چیز چھل کر راکھ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ ذوالجلال کی ذات ایک نور ہے۔ اور مثال آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ ذوالجلال کے بڑے ہی لاڈلے پیغمبر، اللہ ذوالجلال سے ضد کر بیٹھے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، باتیں تو روز ہوتی ہیں لیکن اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اے میرے نبی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، چلو اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی کو ڈالتا ہوں، تم دیکھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوئی تو تم مجھے دیکھ لو گے، اگر طاقت نہ ہوئی تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ذوالجلال نے پہاڑ کے اوپر نور کی تجلی جب ڈالی پہاڑ چل رہا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش میں ہو اور پھر اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر، تو سچا ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی لیے توحید کو سمجھے، خالص کر لے، توحید کو خالص کر لے تو اللہ ذوالجلال کی رحمت نازل ہوگی۔ تو ہماری ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، قیامت کے دن جب مومن جنت میں جائیں گے اللہ ذوالجلال انسان کو وہ طاقت بھی عطا کر دیں گے اور اپنا دیدار بھی کروائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہم اللہ کو دیکھ سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هل تزارون فی رؤیت الشمس، آپ نے فرمایا جب دن نکلتا ہے سورج چمکتا ہے اور جب دن نکلے اور سورج چمکتا دھمکتا ہوا نظر آئے تم بڑے سکون اور آرام سے سورج کو دیکھتے ہو۔ صحابہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ ذوالجلال کا دیدار بھی ہمیں اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اللہ ذوالجلال ایک نور ہے، دنیا کی کسی آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال کو دیکھ لے۔ اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی ہے اور بڑی گفتگو کی جاتی ہے کہ آپس کے اندر جبریاں ڈلی اور پھر انہوں نے جناب بڑی گفتگو کی اور ان کا عالم یہ تھا یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اس طرح کے جھوٹ اگر کوئی اللہ کے اوپر مانتا ہے تو یاد رکھیں قیامت کے دن پھر اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وہ نور ہے اور اس نور کی حدت اس کی حیبت اتنی ہے کہ کسی انسان کی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، دنیا کے اندر جو داتے گنج بخش بناتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی منہج تھا، ان کا بھی مقصد تھا، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کے ٹکڑے کر دے کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں عزیر کو بیٹا بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ ذوالجلال ان کے ٹکڑے کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر جو ہم کسی کو کرنے والا سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا پیر سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ لوگوں
دنیا کے جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوں گے رب ان کو تو معاف کر دے گا، شرک والا انسان معاف نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھیں، اگر ہماری بیویاں کسی غیر مردوں سے بات کریں، یہ کسی بھی انسان کو گوارا نہیں، کوئی بھی انسان اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کو بھی غیرت ہے۔ یہ پوری کائنات کا مالک تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا میں ہوں، اور اس کے اندر ایک میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، کسی اور کو بھی پارٹنر بناتے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی مدینہ کے پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں بندر بیٹھے ہوئے، ایک بندر اپنی بندریا کی گود میں سر رکھ کے سویا، ایک جوان بندر آتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور بندریا نکلتی ہے آہستہ سے، پاؤں چھڑاتے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ نہیں ہے، شور مچا دیتا ہے، سارے بندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ بات صحابی اللہ کے رسول کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ واقعہ دیکھا، سارے بندر اکٹھے ہوئے، شور بچانا شروع کر دیا، اور آخر ڈھونڈتے ہوئے اس بندر کو اور بندریا کو ڈھونڈ کے لے آئے، اور ایک ان کے اندر بڑا بندر تھا، بوڑھا، وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان کے منہ کو سنتا ہے، اور پھر وہ اپنے سر سے اشارہ کرتا ہے، اور سارے بندر پھر اس کو، ان دونوں کو مل کر پتھر مار کے ختم کر دیں۔ اور صحابی اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول بندروں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی اس طرح کی ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، اور ان کی خاموشی کا مطلب یہی تھا کہ ایسا ہی ہے، اگر انسانوں کے اندر ہے تو جانوروں کے اندر بھی یہ توحید ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک جانور وہ برداشت نہیں کرتا، ایک جانور اپنے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر برداشت نہیں کرتا، انسان بھی برداشت نہیں کرتا، تو جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کس طرح برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ تم کسی اور کو پارٹنر بنا دو؟ وہ کس طرح برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ تم کسی اور کو بگڑی بنانے والا، مشکل کو ساتھ سمجھنے والا بنا دو؟ اللہ ذوالجلال ہمیں توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک عیسائی پادری آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ساتوں آسمانوں کو اپنی انگلی پہ اٹھائے، ساتوں زمینوں کو اپنی انگلی پہ اٹھائے، دریاؤں اور سمندروں کو اپنی انگلی پہ اٹھا لے گا، اور اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کو اور انسانوں کو اپنی انگلی کے اوپر اٹھائے گا، پوری کائنات کو اٹھا لے گا، اور وہ رب پھر آواز لگائے گا، پوچھے انا الملک، بتاؤ آج بادشاہی کس کی؟ این المتکبرون، اللہ ذوالجلال اس وقت آوازیں لگائیں گے، کہاں گئے دنیا کے متکبر لوگ، کہاں گئے دنیا کے بادشاہی لینے والے، بڑے بڑے عہدے لینے والے، بڑی بڑی عہدے کی باتیں کرنے والے متکبر کہاں گئے؟ جو کہتے دنیا میری میری کرنے والے کہاں گئے؟ کہیں سے بھی آواز نہیں آئے گی۔ عیسائی پادری کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں۔ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ تم عیسائیوں نے بھی اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو
کھڑا کیا ہوا ہے، رب کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ تو توحید کو خالص کر لیں، توحید کو اپنے سینوں میں سجا لیں، کسی بابے کی کسی فقیر کی بات میں نہ آئیں، آپ کو کوئی لاکھ باتیں سنائیں، قرآن نے جو کہہ دیا ہے یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اور وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اللہ جلال کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے اپنے رب کو پہچان لو، اس ہستی کو پہچان لو جو پوری کائنات کو پالنے والا، پوری کائنات کو رزق دینے والا۔ ایک شخص امام مالک کے پاس آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے پہچانوں؟ امام مالک کہتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، رب کو پہچاننا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنے رب کو میں نے پہچانا ہی اس طریقے سے تھا۔ یاد رکھیں ایک شہتوت کا درخت ہے، اگر وہ ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم نکالتا ہے اور بہترین ریشم نکالتا ہے۔ بکری کھاتی ہے تو گوبر نکالتی ہے، اگر ہرن کھاتا ہے تو اس کے اندر سے کستوری نکلتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو اس طرح پہچانا۔ اور اسی طرح امام احمد اپنے رب کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ایک مرغی کس طرح انڈا دیتی ہے اور وہ چونچ مار کر اس انڈے میں سے ایک زندہ چوزے کو نکال دیتی ہے۔ یہ میرے رب کی تعریف نہیں ہے تو کس کی تعریف؟ تو اس وقت صالحین تو اس طرح اپنے رب کو پہچان لیا۔ آج ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم درباروں کی طرف رخ کرتے ہیں، مردہ پرستی زیادہ ہو گئی ہے، قبر پرستی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں کہ یہ قبر والا دینے والا ہے، اس نے تو فلاں کو بھی دے دیا ہے، میری کیوں نہیں پوری ہو سکتی؟ یاد رکھیں اگر کسی کی کوئی حاجت پوری ہو بھی جائے تو یہ رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ کس کی پوری ہو بھی جائے تو پھر 10 کو بہت لگاتا ہے، میری پوری ہوئی ہے تو تم بھی ادھر بھی۔ اللہ عز و جلال میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنے رب کو پہچانا۔ کس طرح پہچانا؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اس پوری کائنات کے اندر کتنے لوگ ہیں اور سب کی بولی الگ الگ ہے اور ہر ایک اپنی ہی زبان میں بات کر رہا ہے، تو یہ بولی سکھانے والی ذات کوئی تو ہے، رب ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رب کی پہچان صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔